عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع یہ بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ غصہ کو پی جاؤ کہ نتیجہ کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختیام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ ایک شخص امام شافعی کے پاس آیا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اگر جھوٹا ہے تو فاسق۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوا کرتے ہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی جی نہیں رہے ہوتے، بلکہ صرف زندگی بارے سوچتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ محبت کے سفر میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ چھاؤں میں کون ساتھ بیٹھے گا، سوال تو یہ ہے کہ کڑی دھوپ میں کون آئے گا جو سائے کی تلاش میں آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ جیسی صحبت میں بیٹھے ویسا نہ بنے۔ دو آدمیوں کے چند لمحے کا باہمی مباحثہ ایک آدمی کے 2 سالہ غور و فکر سے زیادہ مفید ہے۔ حکیم صاحب سے پوچھے گئے سوالات: نیکی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ جواب: اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ بدی کس سے کرنی چاہیے؟ اپنے نفس کے ساتھ۔ نفس کس طرح مغلوب ہو سکتا ہے؟ کم کھانے سے۔ مشورہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ دانا کے ساتھ۔ دانا کون ہے؟ جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ جب موت بے خبری کے عالم میں آتی ہے تو بنسبت اس کے کم تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، جبکہ اس کے خطرہ پر خواہ کتنا ہی بعید ہو غور کیا جائے، ہر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہر کام قوانین قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس دنیا کی کون تعریف کر سکتا ہے جس کا صحت مند اصل میں بیمار، جس کا بے خوف پشیمان، جس کا مفلس غمگین، جس کا دولت مند مصائب میں مبتلا ہو اور جس کے حلال کا حساب ہو، حرام پر عذاب ہو اور مشکوک پر ملامت ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے حکومت کی کرسی ہی ملے۔ میرے نزدیک تو حکومت کی کرسیاں دماغ اور ذہن خراب کر دیتی ہیں۔ لوگ اس کرسی کی عینک سے حالات کو ٹھیک طور پر دیکھ نہیں سکتے، اس لیے جن لوگوں کا کردار بلند ہے وہ اصلاح کرے، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔
میرے دشمن بھلا مجھے کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں جبکہ میری جنت میں دل میں ہے۔ بات صرف حق کی کہو اور اپنے دشمن کو معاف کر دو، لیکن اللہ کے دشمن کو ہرگز معافی نہ دو۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بہت بڑا سانحہ گزر گیا مگر کسی شخص کی آنکھوں ہلکی سی نمی نہ آئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حد درجے کا سخت اور پتھر دل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صبر کا دامن تھام لیا ہو۔ جس انسان کو غصہ بہت دیر بعد آتا ہے تو ایک ایسے انسان کی نشانی ہے جو بہت ذہین اور عقل مند ہوتا ہے، جس کو دھوکہ دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک مکمل انسان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو۔ حرام چیز کو کھانے کی اجازت صرف اس جگہ ہے جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو۔ دنیا میں آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے علم حاصل مت کرو، بلکہ آخرت کے آرام کے لیے محنت و مشقت کرو۔ جو بندہ اللہ کی عبادت فقط اس لیے کرتا ہے کہ جنت پائے گا تو وہ اپنے نفس کا مزدور ہے، اور جو بندہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے وہ حقیقی پرہیزگار اور اللہ کے قریب ہے۔ محتاط لوگ ملک کا نظام چلا سکتا ہے، لیکن یہ جوشیلے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ملک کو بام عروج تک پہنچاتے ہیں یا اسے تباہ کرتے ہیں۔ کائنات کے اجزاء میں باوجود ہزاروں انقلابات مکان و زمان کے جو ترتیب و تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جا سکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم و اختیار ہے۔ تم اپنے حل کی خبر لو، حل تمہاری خبر لے گا، کیونکہ کوئی قوم اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتی جب تک وہ یہ جانے کہ حل چلانے میں بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی لکھنے پڑھنے میں۔ کامیابی کی پہلی منزلیں کم ہمت اور پست فطرت لوگوں سے ضرور بھر جاتی ہیں، لیکن شہسوار سپہ ہمت کی باگیں اٹھائے آگے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ دیکھتے ہیں کہ تمام میدان ان کی جد و جہد اور تگ و تازہ کے لیے خالی پڑا ہے۔ چاند دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، بہاریں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کے پتے دوبارہ آ سکتے ہیں، لیکن ایک بار کھوئی ہوئی محبت ہمیشہ کے لیے چھن جاتی اور جھیلنے کے لیے صرف غم رہ جاتا ہے۔ اپنے خیال کی حفاظت کر، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کا مقدمہ ہے، کیونکہ جس کا اندیشہ درست ہو گیا اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر واقع ہوگا افعال و احوال سے وہ سب درست ہوگا۔ محبت ایک ایسا پیالہ ہے جس کی بھڑک اور سوزش سینوں کے تپائے اور دلوں میں قرار پا کر انسان کو فنا کر دے، اور محبت ایک ایسی شے ہے جو نفوس میں جگہ پا کر ان کو لاشیں بنا دے، روحوں کو ان سے اڑا دے، عقلوں کو مات کر دے اور فکروں کو حیران کر دے۔ اپنے اندر صرف 10 باتیں پیدا کر لو، رئیس بن جاؤ گے۔ پرہیزگاری، سچ بولنا، پاک دامنی، لوگوں کی خاطر و مدارت، سچی محبت رکھنا، اپنے نفع کی باتوں پر متوجہ ہونا، زیادہ تر خاموش رہنا، ٹھیک بات کہنا، عاجزوں کی مدد کرنا اگرچہ وہ عاجز دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ معرفت کے درخت کو فکر کا پانی دیتے ہیں اور غفلت کے درخت کو جہل کا پانی۔ توبہ جہل کے درخت کو ندامت کا پانی دیتے ہیں، محبت کے درخت کو موافقت پانی۔ غرور، تکبر کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جب ایک ماں اپنے بچوں پر غرور کرتی ہے تو یہ کسی گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ اس کا یہ عمل اعتماد اور امید پر مشتمل ہوتا ہے۔